حضرت عبد المطلب آپ کے دادا وہ زمزم کا کنواں کھود رہے تھے اور ایک ہی بیٹا تھا، کوئی ساتھ دے نہیں رہا تھا، تو انہوں نے کہا اگر میرے 10 بیٹے ہوئے نا تو ایک کو میں اللہ کے نام پہ قربان کر دوں، ذبح کر دوں۔ اللہ نے 15 دے دیے، تو انہوں نے ایک جب سارے جوان ہو گئے سب کو اکٹھا کر لیا، کہا دیکھو بچوں میں نے یہ منت مانی تھی کہ اللہ نے مجھے 10 دیے تو میں ایک ذبح کروں گا، اب تم 15 ہو، میں ایک کو ذبح کرنا چاہتا ہوں، تیار ہو؟ کہا جی تیار۔ سبحان اللہ، آج کی اولاد تو باپ کو پانی پلا کے راضی نہیں، اور وہ زمانہ جاہلیت ہے اور کہہ رہے ہیں آپ ہاتھ رکھو، تیار۔ کنی میں ایسے نہیں کروں گا، میں قرعہ ڈالوں گا، پرچی ڈالوں گا۔ اور عبد المطلب کو سب سے زیادہ پیارے حضرت عبداللہ تھے، پرچی ڈالی تو عبداللہ کا نام نکل آیا، تو عبد المطلب کا دل بھی مٹھی میں آیا، لیکن سردار تھے ڈٹ گئے، چھرا اٹھایا اور لے کر چلے صفا کی طرف ذبح کرنے۔ تو ایک عرب سردار ہے عاص بن وائل، اس کو ایمان تو نصیب نہ ہوا لیکن کام بڑا کر گیا، وہ سامنے آ گیا، کہنے لگا عبد المطلب میرے ہوتے ہوئے یہ کام نہیں ہوگا۔ عبد المطلب کہنے لگے یہ سردار کا بول بچن ہے، پورا ہوگا۔ عاص نے کہا تیرے آگے بھی کوئی مراسی نہیں کھڑا، سردار کھڑا ہوا ہے، میں نہیں ہونے دوں گا۔ وہ تو جھگڑا ہو گیا، سارا مکہ بھی عاص بن وائل کے ساتھ ہو گیا، عبد المطلب اکیلے ہو گئے۔ کہا میں تب مانوں گا جب وہ عصفان، مدینے جاتے ہوئے راستے میں ایک شہر آتا ہے پہلا عصفان، کو 50-60 کلومیٹر کے فاصلے پر، وہاں ایک نجومی کاہن تھا کہ وہ فیصلہ جو کرے گا وہ مانوں گا۔ کہ چلو سارا مکہ عصفان پہنچ گئے، نہیں عصفان نہیں، عصفان تو اس کی قطبہ نجران میں حجر میں ایک کاہنہ تھی قطبہ، بہت 200-250-300 کلومیٹر کا، وہ جو فیصلہ کرے گی وہ مانوں گا۔ کہ چلو سارا مکہ 250-300-400 کلومیٹر اس زمانے میں اونٹوں پر طے کر کے حجر پہنچے۔ حجر میں تھی کاہنہ قطبہ، اس کے سامنے کیس رکھا، اس نے کہا یہ بتاؤ تمہارے ہاں جب کوئی قتل ہوتا ہے تو اس کا معاوضہ کیا ہے؟ تو مکے والوں نے کہا 10 اونٹ۔ کہ ایسا کرو ایک پرچی پہ لکھو 10 اونٹ اور ایک پہ لکھو عبداللہ اور قرعہ ڈالو، اگر عبداللہ کا نام نکلے تو 10 اور بڑھا دو، پھر نام نکلے 10 اور بڑھا دو، جب تک عبداللہ کا نام نکلتا رہے 10 بڑھاتے جاؤ، جب اونٹوں کا نام نکلے تو جتنے لکھے ہوں اتنے ذبح کر کے عبداللہ کو چھوڑ دو۔ اس پر عبد المطلب نے بھی کہا ٹھیک ہے میں راضی ہوں۔ اب یہ سارا قافلہ واپس آیا، مکے پہنچ، بیت اللہ کے اندر سارے مرد عورتیں کٹھے اور قرعہ اندازی ہونے لگی۔ ادھر عبد المطلب نے 100 اونٹ صفا پہاڑ کے پاس کھڑے کر دیے اور 10 اونٹ ایک طرف کر دیے، اور لکھا، پرچے نہیں ہوتے تھے، تیر ہوتے تھے، تیر، ایک تیر پہ لکھا عبداللہ، ایک پہ لکھا 10 اونٹ، اور وہ ایک ڈبے میں ڈالتے تھے، اوپر ایک سوراخ ہوتا تھا جس میں سے ایک تیر باہر نکلتا تھا، 2 نہیں، تو وہ مقرر ہوتا تھا، آدمی اس کو یوں ہلا کر پھینکتا تھا، تو 10 اونٹ عبداللہ ڈبے میں ڈالا، ہلا رہے، سب کے سہمے ہوئے دل، یوں کر کے جو جھٹکا دیا تیر باہر نکلا تو دیکھا عبداللہ، تو انہوں نے دوسرے تیر پہ کر دیا 20 اونٹ اور 10 ادھر سے کھڑے کر دیے، 10 کے ساتھ 20، اور پھر جو پھینکا تو پھر نکلا عبداللہ، تو پھر ادھر لکھا 30 اونٹ اور ادھر سے 10 اونٹ ادھر بڑھا دیے، پھر پھینکا عبداللہ تو 40، پھر پھینکا عبداللہ 50، پھر پھینکا عبداللہ 60، پھر پھینکا عبداللہ 70، پھر پھینکا عبداللہ 80۔ وہ مٹائیں اور رنگ فق مکے والوں کے کہ ایک کتھے جا گل کھلونی، پھر 10، پھر 80 عبداللہ، نکلا عبداللہ
پھر 90 اور ادھر کر دیا، اب پیچھے خزانے میں صرف 10 اونٹ باقی رہ گئے، پھر کیا عبداللہ، اب 100 کے 100 ادھر آ گئے، پیچھے اونٹ کوئی نہیں کھڑا ہوا، اور لکھا عبداللہ 100 اونٹ۔ تو سب کے دل اچھل کے باہر آ رہے تھے، تو جب اس نے جو پھینکا تو دیکھا تو نکلا 100 اونٹ۔ تو سب نے نعرہ لگایا کہ چلو بھائی کام ہو گیا۔ تو عبد المطلب کہ نہیں ابھی کام نہیں ہوا، ایک دفعہ اور کرو۔ دوبارہ ڈالا، پھر نکلا 100 اونٹ۔ اب تو بس کا نہیں، ایک دفعہ اور کرو۔ تیسری دفعہ کیا 100 اونٹ۔ تو پھر عبد المطلب کہنے لگے ہاں اب مجھے تسلی ہے۔ تو عبداللہ، حضرت عبداللہ کی اللہ نے چھری کے نیچے سے جان بچائی، اسماعیل کو چھری کے نیچے سے نکالا ایک دمبا دے کر، اور اپنے محبوب کے باپ کو چھری سے نکالا 100 اونٹ دے کر، 100 اونٹ۔ ہے پر چھری میرے نبی کے گھر کے مقدر میں ہی تھی۔